آج کل عام طور پر اس بات کا مشاہدہ ہو رہا ہے، آپ سب یہ بات اکثر سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ تہذیبوں کے ٹکراؤ کا زمانہ ہے۔ This is an era of the clash of civilizations. اگر آپ عالمی منظرنامے پر نظر ڈالیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف تو ساری دنیا کے مذاہب اور تہذیبیں ہیں اور ایک طرف اسلام ہے، جو ایک شاندار مذہب بھی ہے، فطری مذہب بھی ہے اور ایک خوبصورت ترین انسانی تہذیب بھی ہے۔ تو یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ نہیں ہے، یہ کفر و اسلام کا ٹکراؤ ہے۔ آج کل الفاظ بولے جاتے ہیں بڑے پراسرار قسم کے، تاکہ سب لوگ اس کا مطلب نہ سمجھ پائیں اور خاص طور پر مسلمان نہ سمجھ پائے۔ میں بہت ہی اہمیت کے ساتھ اس جملے کو بولنا چاہ رہا ہوں، کاش کہ آپ لوگ اسی اہمیت کے ساتھ اس کو سمجھیں کہ جہاں تک ہو سکے مسلمان قوم کے زیادہ سے زیادہ افراد، امت مسلمہ کے زیادہ سے زیادہ مرد اور عورتیں وہ موجودہ صورتحال کی اصل حقیقت کو نہ سمجھ سکیں۔ کہیں تو وہ یہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ اصل میں سیکولرزم کا اور کمیونزم کا جھگڑا ہے، کہیں وہ یہ سمجھیں کہ قدامت پرستی کا، آرتھوڈاکسی کا اور ماڈرنزم کا جھگڑا ہے، جدیدیت کا جھگڑا ہے، لبرلزم کا جھگڑا ہے۔ کہیں یہ سمجھیں کہ غلام اور رجت پسند جو ذہنیت ہے اس کا ٹکراؤ ہو رہا ہے ترقی پسند ذہنیت سے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بدلتے ہوئے زمانے کے تقاضوں کو سمجھنے کے انکار کے رویے پر جمے ہوئے ہیں، بڑے ریجڈ ہیں، بہت قدامت پرست ہیں اور دنیا کی جدید ترین حقیقتوں کو یا تو نظر انداز کر رہے ہیں یا سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو بدلتے ہوئے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، جدیدیت کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ تاثر دیا جا رہا ہے اور اسی طرح کے اور بھی الفاظ ہیں۔ اصل میں اس کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے اندر اس معرکے، اس ٹکراؤ، اس کشمکش کی اصل حقیقت کو سمجھ کر مقابلے کی اسپرٹ پیدا نہ ہونے پائے۔ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے غافل رہیں۔ تو یہ تو میں نے ایک تمہید میں ایک بات کہی کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے۔ اس کا ایک خاص تقاضا ہے جو آج میں لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور کاش میرے بس میں یہ ہوتا کہ میں اس گفتگو کو اور اس طرح کی اور جو گفتگویں مجھ سے کہیں بہتر علماء اور افاضل نے کی ہیں وہ ایک ایک مسلمان کو سنانے میں کامیاب ہو جاتا اور اس سے کہتا کہ اس زندگی میں سے کچھ وقت نکال کر، چند منٹ نکال کر ذرا اس موضوع پر گفتگو کو سنیں اور اس موضوع پر سیریسلی غور کریں۔ بہرحال جو بس میں ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبولیت، نافعیت
عطا فرمائے۔ تقاضا جو اس صورتحال کا ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا وہ یہ کہ ہم اسلام کو اور غیر اسلام کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، خود کمپیئر کریں، خود تقابل کریں اسلام کا، اسلامی تہذیب کا، اسلامی عقیدوں کا اور زندگی کے تمام ہی شعبوں کے متعلق اسلامی ہدایات کا۔ کاش کہ میں ایسا کر سکوں کہ اس موضوع پر ایک ہی مجلس کے بیان پر اکتفا نہ کروں، بلکہ ایک سیریز ہو جو اسلام کی خصوصیات پر جس میں میں روشنی ڈالنے کی ایک طالب علمانہ کوشش کروں، اور عقائد کے سلسلے میں کچھ عرض کروں اسلام نے کیا عقائد سکھائے ہیں، اسی طرح زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں۔ اللہ کرے میں ایسا کر سکوں۔ اس وقت میرے دل میں یہ ارادہ آیا ہے کہ میں مسلسل اسی موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ ذرا غور فرمائیے، میں نے جو آیتیں پڑھی تھیں اس میں ایک تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ بھائی طریقہ زندگی تو اسلام ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس مکمل ترین تہذیب کو، طریقہ زندگی کو ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ بہت اہم بات ہے یہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جس چیز کو وہ نعمت سمجھتا ہے وہ اس کی قدر کرتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، کسی کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس سے اس نعمت کو چھین لے۔ اگر ہم اور آپ بس اتنا ہی کر لیں کہ اسلام کے ایک نعمت ہونے کا احساس ہم کو ہو جائے، اور اگر آپ اسلام اور غیر اسلام کا تقابل کریں گے اور کمپیئر کریں گے ایک دوسرے کو، دوسری تہذیبوں، دوسرے مذاہب سے اسلام کا آپ ایک تقابلی جائزہ لیں گے، تو ہر اسلام کی بات آپ کو اللہ کی بہت بڑی نعمت نظر آئی، اور یہ نعمت چھیننے کی جو کوشش اگر دنیا میں مختلف طاقتیں کر رہی ہیں تو آپ کی استقامت کی وجہ سے، آپ کے انشراح کی وجہ سے، آپ کے اندرونی اطمینان کی وجہ سے اسلام کے بارے میں ان کوششوں کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ ورنہ اگر آپ کے اندر خود اسلام کی سمجھ نہ ہوئی، گہری سمجھ، تو جو حملے آج کل ہو رہے ہیں ان سے متاثر بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، انہوں نے اسلام کو سمجھ کر اپنانے کی کوشش نہیں کی۔ ایسے لوگ خطرے میں رہتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اسلام کو سمجھ لیا اور ان کے دل میں اسلام سے ایک محبت اور اس کی قدر اور اس کی نعمت ہونے کا پورا شعور ان کو مل گیا، تو انشاءاللہ وہ اس ٹکراؤ میں ان کا اسلام، ان کا ایمان، اسلام پر ان کا اعتماد اور زیادہ پختہ ہو جائے گا۔ بقول علامہ اقبال کے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔